نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات، قیامت والے دن سب سے زیادہ جڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ دی ترازو اندر وزنی ہوئے گی وہ حسن اخلاق ہوئے گی۔ ایک مواحد لئی اخلاق دا اچھا ہونا ضروری ہے۔ جس طرح اس بات کوئی شک کہ ساڑھے عقیدے اندر شرک موجود نہیں، یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ اور جس طرح اس بات پہ بھی اتفاق ہے کہ ہمارے عمل اندر کوئی بدعت بھی موجود نہیں، لیکن ایک بات مشہور ہے کہ ہمارا اخلاق درست نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی علیہ السلام نے 23 سالوں کے اندر اخلاق ہی درست کیا۔ آپ کا اخلاق تو سارا قرآن تھا،
سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کان خلق القرآن، سارا قرآن ہی محمد مصطفیٰ کا اخلاق تھا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو تھے ہی اخلاق پر، بلکہ آپ کی آمد کا مقصد جو ہے ایسی کہ آپ اہل علاقہ اور اہل دنیا کا اخلاق درست کریں۔ عقیدہ اور عمل درست کرنے تو بعد سب سے زیادہ زور جس چیز سے مومن لی ضروری ہے وہ اخلاق ہے۔ بہت سارے جملے ایسے جو اخلاق کے لحاظ سے اور شریعت کے لحاظ سے انتہائی برے ہیں، ان سارے جملوں پر غور کرنا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ اچھے اعمال کر کے بالکل جنت کے دروازے پہ پہنچ جاتا، اچانک اسی زبان جو ایسا جملہ نکلتا ہے اللہ وہاں سے اٹھا کے جہنم میں داخل کر دیتا، اور اس پر کئی حدیث ہے۔ یہ تو ہے بد اخلاقی، حسن اخلاق کی حدیث پہ غور کریں۔ فرمایا ایک بندہ گناہ کر کے جہنم کے دروازے پہ پہنچ جاتا ہے، کوئی ایسا اچھا جملہ کہتا ہے کہ اللہ وہاں سے اٹھا کے جنت کا حقدار بنا دے۔ دو حقیقی بھائی ایک انتہائی فاسق بدکار فاجر اور دوسرا انتہائی نیکوکار۔ حقیقی بھائی جس وقت بھی وہ فاسق فاجر گناہگار آدمی بھائی اپنے بھائی کے پاس آتا تو وہ اس کو تبلیغ کرتا، واعظ کرتا، نصیحت کرتا۔ وہ تنگ آ گیا اس کی تبلیغ سے۔ بعض دفعہ ایسے لوگ بے دین ہوتے ہیں جس کو واعظ کرتے رہے نماز کا، دین کا، داڑھی کا، شریعت کا، حیا کا، پردے کا، تو وہ تنگ آگے کوئی جملہ کہتے ہیں، لیبرل قسم کے ہوتے ہیں، دین پسند نہیں ہوتا، اہل دین پسند نہیں ہوتے، انہوں نے ہوتے واعظ اثر نہیں کرتا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، قرآن اور سنت اور دین کی دعوت برداشت نہیں ہوتی۔ فحاشی اور بے حیائی کے محفل لگی ہو تو سارا رات جاری رہے، سارا دن جاری رہے، انہوں نے کوئی اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ اکتاہٹ دین سے، اخلاقی دعوت سے۔ بہت عرصے بعد وہ بھائی ملنے آیا اپنے نیکوکار بھائی کو، فاسق اور فاجر وہ بدکار شخص، وہ آیا کہ بھائی اللہ کا امر اتفاق سے وہ سجدے میں نماز پڑھ رہا سو۔ جب فاسق فاجر جڑا سو اینو نماز کے آداب دا بھی، نماز کے بھی جو آداب ہیں، اخلاقیات ہیں، اس کا خیال نہیں سی۔ انہیں آندے ہی بجائے اس کے بھائی سلام پھیرے اور مجھے واعظ کرے، نصیحت کرے، دعوت دے، سجدے اندر ہی اس کی گردن پر پاؤں رکھ لیا اور ساتھ کہنے لگا تو سلام پھیر کے نماز مکمل کر کے دیں گا میں نو دعوت، تو کہے گا میں نو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، دین کا، شریعت کا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا ہے، وہ سجدے میں ہے، کافی دیر اس نے یہی شرارت کی۔ آخر کار اس نے پیر چکیا، اس نے نماز مکمل کی، جو ہی سلام پھیرا
تو غصے میں تھا، جلال میں تھا، اور کہنے لگا اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا کہ تو نماز کا بھی خیال نہیں رکھے اور نماز اندر میرے اوپر پاؤں رکھا ہے، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، کبھی معاف نہیں کرے گا۔ بس یہ جملہ آسمان پہ چڑھ گیا۔ یہ جملہ بد اخلاقی کا ہے، یہ جملہ دوسروں کو ٹھیس پہنچانے کا ہے، یہ جملہ تکلیف دہ ہے، یہ جملہ شرکیہ ہے، کیونکہ یہ جملہ بندے کے اختیار سے پار کی بات ہے۔ جنت دینا اور جہنم دینا اور معاف کرنا یہ بندے کا اختیار نہیں ہے، یہ رب کا اختیار ہے۔ یہ جملہ تو قرآن پاک میں اور حدیث میں سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے میدان احد۔ آپ کا چہرہ زخمی تھا، دانت مبارک ایک حصہ شہید ہو گیا، خون کا فوارے جاری تھے، اور آپ جلال و جذبات میں آ کے کہنے لگے، فرمانے لگے یہ لوگ بخشے نہیں جائیں گے، یہ لوگ نہیں بخشے جائیں گے، نہیں کامیاب ہوں گے، نہیں جنت میں جائیں گے جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کیا۔ اسی وقت جبریل آئے، قرآن میں آیت لائے، لیس لک من الامر شیء۔ پوچھئے جا کے علماء سے کیا معنی ہے اس شیء کا؟ لیس لک من الامر شیء، اے میرے محبوب یہ جملہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنت میں نہیں جائیں گے، یہ کامیاب نہیں ہوں گے، یہ آپ کا اختیار ہے یا رب کا اختیار ہے؟ یہ آپ کا اختیار ہی نہیں ہے۔ جنت دینا اور نہ دینا یہ رب کا اختیار ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جنت میں نہیں جائیں گے، یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ میرے محبوب سن لیجئے، یہ سارے لوگ جنہوں نے آپ کے چہرے کو زخمی کیا، وقت آنے والا ہے میں سب کو کلمہ پڑھوا کے محمد کا غلام بنا کے جنت کا وارث بناؤں گا، یہ میرا اختیار ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص نماز دا سلام پھر کے کہہ رہے ہیں اپنے بھائی کے بارے میں کہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور یاد رکھیے یہ مسئلہ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، کسی بندے کو جہنمی کبھی نہ کہنا، عیسائی ہو، یہودی ہو، سکھ ہو، شرک پر ہو، بدعت پر ہو، خرافات پر ہو، گناہگار ہو، بدکار ہو، جتنا بھی برا ہو، آپ اس کو نام لے کے جہنمی نہیں کہہ سکتے۔ ہو سکتا ہے کل اللہ اس کو جنت کا وارث بنا دے، وہ ہدایت پہ آ جائے، وہ توبہ کر لے۔ شیر خدا، محبوب خدا، سیدنا علی سے بڑا انسان پھر کون ہو سکتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو قتل کیا میدان جہاد میں، جہاد کا مارکہ جاری ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس پر تلوار تان کے کھڑے ہیں، قتل کرنے کا ارادہ ہے۔ اس نے غصے میں آ کے نا سیدنا علی کی طرف تھوکنا چاہا، ساتھ ہی کلمہ پڑھ لی۔ کلمہ پڑھا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر تلوار اٹھائی اور اس کی گردن پہ دے ماری، وہ ٹکڑے ہو گئے۔ اطلاع آئی رسول اللہ کے پاس، کلمہ گو شخص سیدنا مولا علی نے شہید کر دیا ہے۔ رسول اللہ کے پاس تشریف لائے، فرمایا محبوب جی اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، کوئی شک نہیں، لیکن ڈر کے خوف کے تلوار دیکھ کے پڑھے۔ فرمایا علی تو نے کیا اس کے سینے کو چیر لیا تھا؟ آپ نے کلمہ گو پر تلوار کیوں اٹھائی؟ یہ حرمت ہے۔ ذرا حدیث پہ توجہ کیجیے۔ وہ شخص سلام پھر کہنے لگا اپنے بھائی نو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے تو کبھی جنت میں نہ جائے گا۔ اسی وقت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ان دونوں بھائیوں کو موت بخشی، گناہگار کو معاف کر دیا۔
بدکار کو معاف کر کے جنت کا وارث بنا دیا، اور نیکوکار کو صرف یہ جملہ کہنے کی وجہ تو کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اللہ تو جنت میں نہیں جائے گا، تو کسی صورت نہیں جائے گا، اللہ کا نام نہیں لیا تو نہیں جائے گا جنت میں۔ اللہ نے فرمایا تو کون ہوتا ہے جنت دینے والا؟ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے اور تجھ کو پکڑ کے جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کیجیے، اخلاق کو درست کیجیے۔ جو جملہ بول رہے ہو یہ جملہ درست بھی ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے وہ جملہ تمہارے عقیدے اور قرآن اور دین اور شریعت کے خلاف ہو۔ حدیث سنیے جو صحیح البخاری میں سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کا وقت ہے، سفر میں حضور، رات تیز آندھی چلی اور بارش آئی، اتنی بارش کہ زوردار بارش برسی۔ سویرے حضور مسجد خیمے میں نماز کے لیے تشریف لائے، صحابہ بھی تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا درس فجر کے بعد ارشاد فرماتے ہوئے، میرے صحابہ آج رات کچھ لوگ جہنم میں گئے اور کچھ جنت میں گئے، کچھ لوگ کافر ہو گئے، کچھ مسلمان ہو گئے۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا اس بارش کی وجہ سے۔ یا رسول اللہ بارش کی وجہ سے؟ فرمایا ہاں، جس نے یہ کہا رات کو کہ بارش اللہ کے امر سے، حکم سے، رحمت سے ہوئی، وہ جنت میں گیا، اور جس نے کہا بارش فلاں ستارے کے فلاں جگہ پہ آنے کی وجہ سے ہوئی، وہ کفر میں گیا اور جہنم میں داخل ہو گیا۔ یہ جملہ ہے جو بندے کو جنتی بنا دیتا ہے، ایک جملہ ہے جو بندے کو جہنمی بنا دیتا ہے۔ بہت سارے جملے ایسے ہمارے معاشرے اور قوم میں معروف ہیں کہ جن کو قرآن و سنت پر پرکھا جائے تو کتاب و سنت کے واضح نصوص کے خلاف ہے۔ ان چند جملوں میں سے ایک جملہ، اس کی طرف ذرا بڑھتے ہیں، مشہور ہے، زبان صد عام ہے۔ کسی بندے کو مسجد کے حوالے سے، مدرسے کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے اس سے کچھ مانگا جائے، فنڈ، چندہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، تو وہ جملہ سن کے پتہ کیا کہتا ہے؟ فی الحال گنجائش نہیں بھائی، آپ کے معاملات سارے چل رہے ہیں تو مسجد و مدرسے اور دین کے لیے گنجائش نہیں۔ تو وہ جلال میں آ کے کہتا ہے وہ چل رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن پہلے خیش ہوتا ہے، پھر درویش ہوتا ہے۔ پہلے اپنا پیٹ ہے، اپنا گھر ہے، اپنے بچے ہیں، پہلے خیش ہے، پہلے قبیل ہے۔ یہ خیش فارسی کا لفظ ہے جس کا معنی قبیل ہے۔ پہلا گھر ہے، خاندان ہے، بیوی بچے ہیں، اپنے معاملات ہیں، پھر مسجد، پھر مدرسہ، پھر درویش۔ اس سوچ نے ہمیں تباہ کیا، اس جملے نے ہمیں دین سے دور کیا۔ یہ جملہ غیر اسلامی، غیر دینی، غیر شرعی ہے۔ اس جملے نے ہمیں فلسطین میں ذبح کروایا ہے، اس جملے نے یہودیوں کو اکٹھا کیا ہے اور مسلمانوں کو اسی جملے نے ذلیل کر دیا۔ یہودی کیا ہے؟ پوری دنیا میں ان کی تعداد جو لکھی ہے مورخین نے، اس وقت آج کے دن 1 کروڑ سے زیادہ 4 لاکھ کے قریب ہیں پوری دنیا میں، اور اربوں مسلمان ہیں، اور وہ 1 کروڑ اور 4 لاکھ ہیں پوری دنیا میں۔ اسرائیل کے تھوڑے سے حصے پر جہاں یہودیوں کو پوری دنیا سے اکٹھا کر کے آباد کیا گیا، اور آباد کس نام پہ کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوئی زمین نہیں، اور اسرائیل کی وہ زمین ہے جس کے لیے کوئی قوم نہیں، لہذا ان کو وہاں جگہ دی جائے۔ وہ وہاں جگہ پکڑی انہوں نے،
اور اسلامی ممالک کے درمیان اس طرح سمجھیے جس طرح سینے اور دل میں تیر یا خنجر برسایا جاتا ہے، ایسے ہی اسرائیل کو مسلمانوں کے سینے کے اندر خنجر کے طور پہ بٹھا دیا۔ اور آج 2 دفعہ اہل عرب نے ان کو مارنا چاہا، ختم کرنا چاہا، لیکن وہ نہیں کر پائے۔ ان کا رنگ الگ ہے، نظریہ الگ الگ ہے، سوچ الگ الگ ہے، فکر الگ الگ ہے، زبانیں الگ ہیں، لیکن یہودی پوری قوم پوری دنیا میں ایک ہے۔ ان کے آس پاس درجنوں عرب کی ریاستیں، مذہب ایک ہے، عقیدہ ایک ہے، زبان ایک ہے، لیکن پھر بھی ایک نہیں۔ اس کی وجہ کہ ہمارے دل و دماغ پر دنیا سوار ہے۔ ہم تصور یہ دنیا کو دیا ہے کہ پہلے خیش ہوتا ہے پھر درویش ہوتا ہے۔ ہم اسلام پر، دین پر، شریعت پر، مسجد پر، مدرسے پر، دین پر، مسلک پر پیسہ نہیں خرچ کر سکتے، اس لیے کہ پہلے خیش ہے پھر درویش۔ یہودیوں کا الٹ مذہب ہے، وہ پہلے مذہب کو رکھتے ہیں پھر دنیا کو رکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں مذہب ثانوی حیثیت ہے۔ اور سن لو دوستو، جب تک تمہارے دل و دماغ سے یہ دنیا نکل کے آخرت آتی نہیں آگے اور دین کو ترجیح نہیں ملتی، اس وقت تک آپ غالب نہیں آ سکتے، یہ مار آپ کھاتے رہے۔ جانتے ہو یہ مسجد اقصی کون سی ہے؟ یہ کون سی مسجد ہے جس میں ایک رات ایسا بھی سما آیا تھا؟ قرآن کے الفاظ، سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ فرمایا وہ مسجد اقصی جہاں سے ہم نے محمد مصطفیٰ کو مسجد حرام سے اٹھایا، بجائے آسمان پہ سیدھا لے جانے کے پہلے ہم مسجد اقصی میں لے گئے۔ وہ مسجد اقصی جس کے آس پاس اللہ نے برکت اور رحمت رکھی ہے، جس میں سارے نبیوں کو ہم نے بلا کے مصطفیٰ کے پیچھے کھڑا کیا تھا، جس کی طرف زیارت ثواب کی نیت سے سفر کرنا سنت ٹھہرا، جس کے اندر ایک نماز پڑھیے 250 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، جس کے پڑوس میں سیدہ مریم رہی ہیں حجرہ میں، جہاں عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوئے، وہ مسجد اقصی جس کو بناتے بناتے سلیمان لاٹھی پر ٹیک لگا کے فوت ہو گئے تھے، وہ مسجد اقصی جس کی طرف سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام اسلم کے ساتھ سفر کیا تھا، اور رعب کیا تھا، دبدبہ کیا تھا۔ یہودی مسجد اقصی کے اندر تھے، سینا سعد رضی اللہ عنہ خلافہ گورنر تھے، سپہ سالار تھے، فوج اسلامی کے محاصرہ کر لی۔ جب محاصرہ کیتا یہودی باہر نکلے، آج کسی کے قابو میں نہیں آ رہے، چند ہزار یہودی پوری دنیا کو یرغمال بنائے ہوئے، معاشی طور پر یہ مفلوج دنیا، یہ دنیا کی طلبگار دنیا، یہ درم و دینار کے بندے، یہ مال اور پیسے پر اپنی جانیں اور حکومتیں قربان کرنے والے لوگ، اپنی تاریخ کو پڑھیے۔ سیدنا عمر کہاں موجود ہے؟ مدینہ طیبہ، یہودی اندر گیرج، یہودی نے پتہ کیا کیا، باہر نکلے کہنے گے ساتھ
ہم نے تورات پڑھی ہے، انجیل پڑھی ہے، زبور پڑھی ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی موجود ہے کہ ایک نبی ہوئے گا اور اس نبی کا ایک غلام ہوگا، وہ غلام اس مسجد اقصی پر غالب آئے گا، لکھا ہوا ہے، ہم نے بھی پڑھا ہے۔ یہودی کہنے لگے، پوپ کہنے لگے، کس کو؟ سعد کو رضی اللہ۔ لیکن اس صحابی، اس سپہ سالار کی علامتیں نشانیاں موجود ہے تورات میں، انجیل میں۔ کون ہے تمہارا امیر؟ انہوں نے کہا امیر عمر۔ کہنے لگے ان کو بلاؤ، شام میں تشریف لے آئے، مسجد اقصی کے سامنے وہ تشریف لے آئے، ہم تورات و انجیل کو کھول کے اس میں عمر کی نشانیاں پڑھیں گے، اگر عمر کی نشانیاں پوریاں ہوئیں سی بغیر لڑائی تو چابی عمر کے حوالے کر دیں گے۔ یہ ہماری تاریخ تھی۔ سیدنا عمر کو پیغام گیا، جب پیغام پہنچا نا تو آپ نے سیدنا علی کو بلایا، شیر خدا کو، فرمایا علی جی عمر، میرا جانے کا ارادہ ہے شام، بیت المقدس، وہاں سے یہ بات طے ہوئی ہے، امیر کا، گورنر کا، سپہ سالار کا وہاں سے خط آیا ہے، جب تک میں واپس نہیں آؤں گا آپ قائم مقام امیر المومنین ہوں گے، حکومت شیر خدا کے حوالے کر کے۔ پھر پڑھ لو کون کہتا ہے لڑتے تھے آپس میں۔ سیدنا علی دے حوالے حکومت کس نے کی؟ سیدنا عمر نے۔ ہاں میرے نائب ہیں، قائم مقام ہے، میں جا رہا ہوں، سرکاری پہلا دورہ ہے امیر المومنین کا شام کی طرف۔ پھر سوچو کتنے بندے ہوں گے، وہ 500 700 بندے تو ہونے چاہیے، دورہ ہے سرکاری امیر المومنین کا۔ سیدنا علی فرمان لگے امیر عمر آپ کے لیے وفد تیار کیا جائے، کتنے بندے، کون ساتھی، کون سواری؟ فرمایا ایک اونٹ کافی ہے، ایک اونٹ کافی ہے، اور ایک میرا غلام اسلم میرے ساتھ جائے۔ فرمایا پھر 2 سواریاں تو پھر ہونی چاہیے۔ فرمایا 2 کیا کرنی، ایک ہی کافی، باری باری سوار ہوتے جائیں، پہنچتے جائیں۔ جب شام کے قریب پہنچے تو واری غلام کی امیر المومنین مہار پکڑ کے جا رہا ہے، ایونے سے ڈرتے یہ ہوتی عمر سے، اور آج تک سب سے زیادہ جس سے تاریخ میں یہودی ڈرے ہیں وہ عمر ہے، اور آج تک وہ گروہ، وہ فرقہ جو یہودیت سے نکلے آج تک وہ ڈرتا ہے، تو کس سے؟ عمر سے، عمر سے، عمر کا ڈر، عمر کا خوف آج تک کافروں کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ سیدنا عمر پہنچے، حضرت سعد باہر نکلے، دیکھا تو حضرت عمر اور سعد غلام۔ فرمایا امیر عمر تو سبھی کمال کر دیتی، ہم تو یہ جوڑا آپ کے لیے بنا کے بیٹھے ہیں، یہ جوڑا اور ٹاکیاں لگی ہوئی پہن کے آ گئے ہو، آپ امیر المومنین ہے، بڑے بڑے لوگوں سے، پوپ پادریوں سے ملنا ہے، جوڑا تو اچھا پہن لو۔ فرمایا لے آؤ، پھر وہ جوڑا پہن لیا۔ جب جوڑا پہن کے تھوڑے آگے چلے نا تو فرمایا اے سعد رہنے دو، میرا اپنا ہی سوٹ واپس کرو۔ 14 ٹھاکیاں لگیاں سے، امیر عمر تھے، فرمایا میرا اپنا سوٹ واپس کرو۔ وہ سوٹ واپس لیا، دوبارہ پایا، آگے چلے، مسجد اقصی میں پہنچے، یہودی پوپ پادری باہر نکلے، جو اسی نہ یہ ہے عمر، فرمایا یہ عمر، یہ امیر المومنین، جی یہ ہے امیر المومنین۔ انہوں نے کہا یہ نشانی تو پہلی پوری ہو گئی، ہم نے پڑھا تھا کہ جو آئے گا اس کے کپڑوں میں ٹاکیاں لگی ہوگی، یہ تو وہی شخص ہے۔ ہم پہ دنیا غالب ہے، جب تک مسلمان مل کے اتحاد و اتفاق کر کے اپنا پیسہ، اپنا سب کچھ اسلام پر خرچ کرنے کا عزم نہیں کرتے، غلبہ نہیں آ سکتا۔
پتہ ہے پہ غلبہ کیسے آتا ہے؟ میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تبوک کا سفر ہے، اس کی تیاری کے لیے 32,000 صحابہ نے، کوئی ہے جو مال پیش کرے؟ سیدنا ابو بکر و سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اٹھے، محبوب جی اسے جانے کروں اپنا سامان جو کچھ ساڑھے کول استطاعت تھوڑی خدمت دے اندر لے کے آنے دونوں صحابی گئے، سیدنا عمر گھر کا آدھا سامان، صدیق گھر کا تسی دھیان دیو پہلے درویش نہیں، پہلے خیش ہوندہ ہے تو پھر درویش ہوندہ ہے۔ خیش تھا، قبیلہ تھا، بیٹیاں تھی، بیٹے تھے، باپ تھا، ماں تھی، بیویاں تھی، گھر تھا، کھانا تھا، کل کیسے کھائیں گے؟ جنہوں نے اسلام کو غالب کرنا ہو وہ پیٹ اور خیش نہیں دیکھتے، وہ سب سے پہلے درویش اسلام اور دین دیکھتے۔ گھر کا سارا سامان پیغمبر کی خدمت، اور اہل سیر نے لکھا ہے کہ جب سیدنا صدیق گھر سے نکلے نا تو دروازے کے اندر دروازے ہوتے تھے، کمرے کے اندر کمرے ہوتے تھے، تو اندھیرا ہوتا تھا اندر کمرے اچھ، تو دیوار کے ساتھ ایسے ہاتھ مار رہے تھے کوئی سوئی نہ رہ جائے۔ رسول اللہ کے پاس پہنچے، فرمایا ابو بکر کیا لائے ہو؟ فرمایا محبوب جی سارا سامان۔ فرمایا گھر کیا چھوڑ آئے ہو؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ آئے ہو، گھر کچھ نہیں ہے۔ تب سیدنا عمر نے فرمایا رسول اللہ کے قریب ہوئے آخری لمحات میں، فرمایا میرے صحابہ بیماری دی حالت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، حضور نے 13 دن سے حضور کو بخار تھا، رسول اللہ ممبر پہ بیٹھے تھے، صحابہ سامنے بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایک نصیحت کرتا ہوں، یہودیوں کو عرب کی سرزمین پہ نہ رہنے دینا، ان کو نکال دینا یا اہل عرب کی زمین سے۔ اس لیے ہٹلر نے سارے یہودیوں کو مارا تھا اور صرف 6,000 یہودی چھوڑے تھے، پوری دنیا کی جہاں جہاں یہودی تھا ہٹلر نے ذبح کیا۔ کتنے چھوڑے سن؟ صرف 6,000۔ تو یہ 6,000 چھوڑے سن، پتہ نال کیا لکھا؟ ہٹلر نے لکھا تھا میں یہ 6,000 چھوڑ کے یہودی جا رہا ہوں، اس واسطے کہ دنیا مجھے ظالم کہتی ہے، سفاک کہتی ہے اور دہشت گرد کہتی ہے، اور میں نے یہ سارے یہودی ختم کر دیے، مکا دیے، ختم کر دیے، صرف 6,000 چھوڑا ہے۔ کیوں چھوڑا ہے پھر؟ کہنے لگے اس لیے چھوڑا ہے کہ جب یہ 6,000 رہ جائے گا پھر ان کی نسل پیدا ہوگی، پھر یہودی زیادہ ہوں گے نا، جب مسلمانوں اور عیسائیوں تمہیں یہودی اپنے شکنجے میں لے لے اور تم سارے پھنس جاؤ اور ان کے سامنے مغلوب ہو جاؤ، اس دن دیکھ کے لکھ دینا کہ ہٹلر صحیح کہتا تھا اور صحیح کرتا تھا، اس نے 6,000 یہودیوں کو کیوں چھوڑا تھا؟ اس لیے چھوڑے ہیں کہ تم میرے اس عمل کو برا نہ کہو بعد میں۔ جانتے ہو یہودیوں کے لیے عیسیٰ ابن مریم آسمان پر اللہ نے زندہ رکھے ہوئے، قرب قیامت زمین پہ آ کے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ یہودیوں کو نہیں چھوڑ دو، اور اگر درخت کے پیچھے بھی یہودی چھپا ہوگا وہ بولے گا درخت کہ میرے پیچھے عیسیٰ ابن مریم یہودی چھپا ہے، اس کو قتل کر دو۔ ایک ایک درخت بول کے یہودی کو مروائے گا، اور انشاءاللہ وہ وقت آ رہا ہے۔ آئیے جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اپنی زبان کے وہ جملے جو تمہارے دلوں میں غیر محسوس طریقے سے داخل کیے گئے، جس کی وجہ سے ہم دنیا دار اور اپنے معاملات میں کھو گئے کہ پہلے درویش نہیں ہوتا، پہلے ذات ہوتی ہے، پہلے خیش ہوتا ہے، پہلے قبیلہ ہوتا ہے۔ نہیں، سرور کائنات دنیا میں
آئے تھے۔ 23 سالہ دور نبوت میں آپ کے پاس مال خمس آیا، مال غنیمت آیا، سب کچھ آیا۔ جب دنیا سے گئے تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے کیا کہا تھا کہ پہلے درویش کے پہلے خیش، پھر درویش میرا حصہ بنتا ہے۔ صدیق نے اسی دن فرما دیا تھا، اے آل رسول پہلے درویش۔ آل رسول کی وراثت پیغمبر کی تقسیم نہیں ہوتی۔ نبی جو چھوڑ جاتا ہے وہ قوم کا مال، دین کا مال، شریعت کا مال، غریبوں کا مال، یتیموں کا مال ہوتا ہے۔ پیغمبر اپنی خیش کے لیے نہیں چھوڑتا، پیغمبر جو چھوڑتا ہے وہ درویش کے لیے چھوڑتا۔ یہ بنگلے، یہ کوٹھیاں، یہ محلات، یہ جوڑ، یہ کٹ، یہ گھروں کے جناب بینک بیلنس، یہ سامان، یہ سب کچھ جس گھر میں آ جائے پھر اس کے دین کا کام اللہ نہیں لیتا۔ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی اندر تشریف لے آئے۔ مسجد نبوی اندر آکے آپ نے نماز واسطے اقامت کلوائی۔ صحابی رسول نے بلال نے اقامت کہی۔ اقامت سنن تو بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ایسی جگہ دے کھڑیا رہنا، ایسی جگہ دے کھڑیا رہنا، میں ابھی گھر جا رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد آتا ہوں۔ صفیں بندی ہوئی ہے، صفیں بن چکی ہے، اقامت ہو گئی ہے، رسول گھر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد تشریف لائے، آپ نماز پڑھائی۔ نماز پڑھان تو بعد صحابہ کرام نے پوچھا محبوب جی آجا قامت تو بعد تکبیر سنن تو بعد اسے گھر تشریف لے گئے، پھر واپس آئے، خیر تو ایسی کوئی بات یاد آ گئی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرے گھر اندر ایک سونے دی ڈلیا موجود سی، ایک سونے کی ڈلیا میرے سارے گھر میں موجود تھی۔ مجھے خطرہ ہوا کہ نماز پڑھتے مرتے موت نہ آ جائے، محمد کے گھر سونا نہ پڑا ہو۔ تب دین پھیلا ہے، اب کیوں رک گیا ہے کہ ہر بندہ اپنے دنیا، اپنا خیش، اپنی اولاد، اپنے بچے پال رہا ہے جس طرح حیوان اور پرند اور چرند اور درند پال رہے ہیں۔ سمجھنا آئے تو درندوں کو دیکھ لو، کتیا اپنے بچوں کو اٹھا کے پھرتی ہے، پال رہی ہے، دودھ پلا رہی ہے، اور انہوں روٹی کتیا نو پا چھوڑوتے۔ ہر کتا خواہش کرتا ہے کہ میں ٹکڑا لے کے ادھر دوڑ جا، میں ٹکڑا لے کے ادھر دوڑ جا، ہائے میں بچ جا، میں کھالا۔ یہ درندگی ہے، اور دوسروں کو کھلانا یہ انسانیت اور یہ اسلام ہے۔ یہ کون سا کمال ہے بچوں کو کھلا دینا؟ یہ تو درندے بھی کھلاتے ہیں، حیوان بھی کھلاتے ہیں۔ آپ سیر ہو کے کھا لینا، یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ تو حیوان کرتے۔ اپنے وجود پر انسانیت کا نفاذ کیجئے، حیوانیت درندگی اندر سے نکالیے، اپنے لیے نہ جیے، دوسروں لیے جیے۔ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، تب تمہارا اسلام غالب آئے۔ کیسا جذبہ ہو؟ پڑھیے حدیث پاک، سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام میدان جہاد اندر ایک صحابی زخمی ہوا پڑا ہے، زخمی۔ آواز دیتا ہے کوئی ہے مجھے جو پانی پلا دے؟ صحابی دوڑے گئے، پانی دا پیالہ بھر کے لے آئے۔ جو اس نو پیان لگے دوجے زخمی نے آواز دیتی، وہ پیالہ ویک کے نہ دوسرے نو خیال ہے، کہنا پانی کوئی ہے جڑا مجھے پلائے؟ اے زخمی صحابی کیا کہتا ہے؟ مجھے رہنے دو، اس کو پلاؤ، اس کو پلاؤ۔ پہلے خیش نہیں ہوتا، پہلے درویش ہوتا ہے۔ پہلے مسجد، پہلے مدرسہ، پہلے منہج، پہلے مسلک، پہلے ایمان، پہلے دین ہے، پھر تیری ذات۔ تو رہے نہ رہے اسلام قائم رہنا چاہے۔ یہودیوں نے پورے اپنے ہر کمپنی کا ایک حصہ اپنے مذہب کے لیے خاص کیا ہے، تبھی تو اب کانپتی ہے دنیا۔ مسلمان کہتے ہیں پیپسی نہ پیو، یہ اسرائیل کی ہے، یہ جناب
دوسرا کوکا کولا نہ پیو، یہ جناب اس کا ہے، نسلے کا پانی نہ پیو، یہ جناب اسرائیل کا ہے۔ اسرائیل کی ساری مصنوعات کا بائیکاٹ کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ اسرائیل کی ہے، اور اسرائیل اپنی ہر چیز سے ایک حصہ اپنے مذہب کو دیتا ہے۔ بائیکاٹ کیجئے، میں بھی اس معاملے میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں، لیکن پیغام دینا چاہوں گا وہ ہر چیز کا ایک حصہ، ایک ایک بوتل کا حصہ، ایک ایک کریم کا حصہ، ایک ایک چیز کا حصہ وہ اپنے مذہب کو دیتے ہیں۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیرا مذہب صحیح ہے یا ان کا مذہب صحیح ہے؟ جب تیرا مذہب صحیح ہے، تیرا پیغمبر عالمگیر ہے، تیرا پیغمبر رحمت للعالمین ہے، تیرا پیغمبر مسجد اقصی کا امام ہے، تیرا پیغمبر مسجد حرام کا امام ہے، تیرا نبی امام قبلہ تین ہے، تیرا نبی سارے نبیوں کا امام ہے، تیرا اسلام تیرے دین پر قیامت آنی ہے، تیرے نبی کی اطاعت پر فیصلہ ہونا ہے۔ پھر میرا سوال ہے، تمہیں چاہیے تھا کہ اپنی ہر چیز کا ایک حصہ اسلام کے لیے وقف کرتے۔ اہل حدیثو، تم ہو اسلام کی اصل وارث، تم ہو اسلام دین شریعت کے اصل وارث، تم ہو اسی توحید اور سنت کے وارث جو اللہ نے رسول اللہ پر نازل کی ہے۔ تم پہ لازم تھا کہ تمہارے ادارے ہوتے، تم پہ لازم تھا تمہاری یونیورسٹیاں ہوتی، تم پہ لازم تھا تمہاری ساری خدمت خلق کی ادارے آج ملک میں قائم ہوتے ہیں، لیکن تم نے اپنے مسلک کو پیچھے کر کے دنیا کو، مال کو، دولت کو آگے رکھا ہے۔ تم بھی ایک فرقہ کی حیثیت اختیار کر گئے ہو۔ تم تو اللہ کی حجت تھے، تم تو اللہ کی نشانیاں تھے، تم تو کتاب و سنت کے چوکیدار تھے۔ ہمارے اسلاف اس لیے دنیا میں رہے کہ کتاب و سنت کا نظام غالب آ جائے۔ تم دنیا سے کیوں محبت کرنے لگے ہو؟ اہل الحدیث ہو کہ دنیا سے پیار اور محبت کیوں کرنے لگے ہو؟ سنیے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ کے صحابہ کی سیرت، جو اسلام کے لیے آئے تھے، اسلام پھیلانے کے لیے آئے تھے۔ دوسرا پانی مانگتا ہے، صحابی کہتا ہے مجھے رہنے دو، پہلے دوسرے کو پلاؤ تاکہ آنے والی نسل جانے کہ ہم اپنے لیے نہیں جیتے، ہم اسلام کے لیے جیتے۔ اس کو پلاؤ۔ پانی اس کے پاس پہنچا، تیسرے نے آواز دی، اس نے کہا اس کو پلا دو۔ تیسرے کے پاس پہنچا، چوتھے نے آواز دی۔ حدیث میں 7ویں بندے تک پانی پہنچا، وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے پانی پکڑنے سے پہلے شہید ہو گیا۔ پانی پلانے والا پیچھے ہٹا، بس چھٹے کو تو پلاؤں، 6واں بھی شہید ہو چکا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا پھر کسی نے بھی نہیں پیا، 7 شہید ہو گئے۔ پانی پلانے والے کے ہاتھ میں پیالہ تھما رہا۔ بتلاؤ کیا یہی حالت، یہی کیفیت ہے ہماری؟ یہاں کا جو اہل حدیث کرائے پر ہے، مجھے بتاؤ کتنے کرائے پر اہل حدیث ہوں گے؟ 500 سے زیادہ تم میاں چنوں میں اہل حدیث کرائے پر ثابت مکان جن کا کرائے پر ہو، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے، اور جن کے اپنے مکانات کے ہیں وہ ہزاروں میں ہوں گے۔ وہ ہزاروں والے، ہزاروں کی تعداد میں جڑے بندے اپنے مکان میں رہتے ہیں وہ زندگی پر اپنے مکان میں رہیں گے۔ وہ 500 جو کرائے پر رہتا ہے وہ ہمیشہ کرائے پر رہیں گے۔ میں اس کو مسلک نہیں، میں اس کو جماعت نہیں سمجھتا، میں اس کو دین نہیں سمجھتا۔ دین وہ ہے کہ آئندہ سال یہ مالک جو ہے مکان، جو کنال میں رہتا ہے، 10 مرلے 5 مرلے دوسرے بھائی کو دے دے مفت میں، جو 5 میں رہتا ہے وہ 2.5 مرلے دے دے دوسرے کو مفت میں، اگلے سال کوئی کرائے پر نہ ہو۔ اسے اسلام کہتے ہیں، اسے دین کہتے ہیں، اسے جماعت کہتے ہیں۔ یہ کون سی جماعت ہے جس میں 5000 اپنے مکان والے اور 500 کرائے پر، اور ان کو یہ لے کھڑا نہیں کر سکتے؟ وہ تڑپ رہے ہیں، کرایہ پورا نہیں ہوتا،
اگر سمجھ نہ آئے تو انصار کو پڑھ لو اور مہاجرین کو پڑھو. مہاجر مدینہ سے آئے تھے، کوئی ایک کرائے پر رہا ہو تو روایت لائیے. مہاجر اچانک مدینے میں داخل ہو گئے حضور کے ساتھ. انصار صحابہ کرام آئے، فرما محبوب جی آیا نو اہلا و سہلا و مرحبا طال البدر علینا. ساڑھے 14ویں دا چاند چڑھا ہے، ساڑھی قسمت جاگ اٹھی. رسول اللہ اور صحابہ آئے، یا رسول اللہ ایک انصاری مہاجر کو ہمارا بھائی بنا دے. بھائی بنتے گئے. بھائی نے پھر کیا کہا؟ بھائی صرف زبان سے بھائی نہیں. صحابی رسول جب بھائی بنا کے گھر لے گئے، جو مکان تھا درمیان میں دیوار کھڑی کی، یہ تیرا اور یہ میرا. اتنے میں نے جمع کر کے پیسے رکھے ہوئے تھے، آدھے تیرے آدھے میرے. میری دکان اتنی چل رہی، آدھی میری آدھی تیری. یہ زمین ہے آدھی تیری اور آدھی میری. ایک صحابی اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میری 2 بیوی ہے، ایک کو طلاق دیتا ہوں، میرے بھائی کو کہو اس سے نکاح کر لے. اسے اسلام، اسے دین، اسے شریعت. پہلے خیش نہیں، پہلے درویش. پہلے دین، پہلے اسلام، پہلے مسجد، پہلے مدرسہ، پھر گھر. اپنی رہائش دیکھ، مدرسوں کے طلباء کی رہائش دیکھ، اپنا رات کا منظر دیکھ، مسجد میں طلباء رہنے والوں کی رات کا منظر دیکھ، اپنی ہانڈی اور کھانے دیکھ، مسجد و مدرسے میں رہنے والے طلباء کے ہانڈی اور سالن دیکھ. اس لیے لوگ تو بچوں کو مسجد میں پڑھاتے نہیں ہے کہ یہ کم کھاتے ہیں اور یہ کھاتے ہیں اور اچھا کھاتے نہیں ہے. رہائش اچھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے اچھی؟ اس لیے کہ اس قوم کو یہ پڑھا دیا گیا ہے پہلے خیش ہے پھر درویش ہے. جب اپنا گھر بات میں ہو، مسجد مدرسہ اسے شاندار ہو، پھر دنیا پکار اٹھے گی کہ آپ مسلمان بنے ہیں. پہلے درویش کو لیتے ہیں، پھر اپنا خیش اور قبیلہ. ہم نے کب اسلام کو سمجھا، دین کو سمجھا؟ دیکھیں جا کے مدرسے میں کھانا دیکھیں، چیک کریں. آپ کے علاقے میں کوئی مدرسہ ہے تو اس کا کھانا جا کے شام کو چیک کریں، اور پھر ان بچوں کی چہروں پہ دیکھیں. یہ وہ بچے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں. یہ ہے خیرکم من تعلم القرآن. تیرا کھانا تو بہتر ہے ان سے. پھر تیرے بچے جو یہاں موبائل دیکھتے ہیں، فحاشی کرتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، گلیوں میں پھرتے ہیں، گیمیں کرتے ہیں، مجھے بتا یہ اے سی اور گوشت کے لائق یہ ہیں یا جو قرآن پڑھتے ہیں؟ کیا تصور ہے تیرا؟ اسلام پڑھ کے سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے زیادہ رسول اللہ کی حدیثیں پڑھنے اور یاد کرنے اور آگے پہنچانے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی. نبی علیہ السلام کو لائے، فرما محبوب جی وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جو اللہ کی رضا کے لیے مسکینوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو کھانا دیتے ہیں اللہ کی محبت میں، اللہ کے پیار میں. یہ آیت ہے، ذرا اس کا معنی ذرا سمجھا دیں. معنی تو بالکل سادہ سا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ، ادا معنی ہے کہ ابو ہریرہ کو بھوک لگی، آؤ میرے ساتھ، میں تجھے اپنے گھر لے چلتا ہوں. کون لے جا رہا ہے؟ گھر. ورفعنا لک ذکرک. کون جا رہا ہے؟ ابو ہریرہ. محمد جیسا استاد کوئی نہیں اور ابو ہریرہ جیسا پھر شاگرد کوئی نہیں. جا رہے ہیں رسول اللہ کے گھر میں. رسول اللہ نے فرمایا، اپنی ساری بیویوں کو اکٹھا کیا، گھر میں کوئی چیز ہے کھانے کے لیے؟ فرمایا یا رسول اللہ نہیں ہے. کیا خیر ہے؟ فرمایا ابو ہریرہ جو مسجد نبوی میں پڑھتا ہے وہ بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے. میرے گھروں میں کسی کے گھر میں کھانا ہے. سب بیویوں نے کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے. ایک بیوی نے کہا یا رسول اللہ دودھ دا ایک پیالہ تواڈے لئی کسی نے ہدیہ بھیجا سی، وہ پڑھے وہ موجود ہے. فرمایا وہی لے آؤ. وہ لے آئے. رسول اللہ نے فرمایا ابو ہریرہ جی محبوب
پھر ایک طالب علم کو پلایا تو اچھا نہیں لگتا نا ابو ہریرہ کتنے ہیں طلبہ؟ یا رسول اللہ وہاں تو 70 ہیں. فرمایا سب کو بلا لو لے آؤ. پھر سارے آ گئے. حضور نے بھوک لگی ہے آپ تیالے پہ تمہیں بھوک لگی ہے. پہلے خیش نہیں ہوتا پہلے درویش ہوتا. خیش نہیں ہے. حضور کے اپنے گھر میں کچھ نہیں 11 بیوی ہے. کسی نے کیا یا رسول اللہ ایک کوئی دودھ کا پیالہ یا آپ پی لو یا سانو دے دو. نہیں. جب مسجد میں طلباء نہ کھائیں تو سارے زمانہ ساری دنیا کھا لے. رسول اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی ان میں سے مومن نہیں ہے. خود سیر ہو کے کھاؤ. اور تمہاری مسجد کا جو وہ پڑوسی ہے جو مسجد میں رہتا ہے جو پوری امت کا بیٹا ہے جو قوم کا بیٹا ہے جو شریعت کا بیٹا ہے جو دین کا بیٹا ہے جو توحید کا سنت کا بیٹا ہے جو مسجد میں بیٹھا ہے جس نے اپنا آپ کو روک دیا ہے قرآن کے لیے حدیث کے لیے. گھر اس کا تجھ سے بہتر ہے. زمینیں اس کی تجھ سے زیادہ ہے. وہ کمال گجرب ذہن بھی رکھتا ہے عقل بھی رکھتا ہے دماغ بھی رکھتا ہے ہاتھ بھی ہے پاؤں بھی ہے دکانداری سب کچھ کر سکتا ہے. اس نے سب کچھ چھوڑ کے والدین نے کہا نہیں تو مسجد میں بیٹھ قرآن پڑھ حدیث پڑھ امت کا رہنما بن سورج بان چاند بان ستارہ بن تاکہ امت کو تو روشنی پہنچائے. نبی کا دین ختم نہ ہو اسلام ختم نہ ہو شریعت ختم نہ ہو. یہ بند استاد اس کا 15-20 ہزار روپے پر اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر اپنے بچوں کو آسائش سے دور رکھ کے ہر چیز سے دور کر کے بیٹھا ہے یہ مسجد کی صفوں میں قرآن پڑھانے کے لیے قرآن پڑھانے کے لیے. بھئی یہ تجھ سے سیانہ زیادہ ہے. یہ کاروبار کر سکتا ہے ہزاروں کما سکتا ہے لیکن 10-15 ہزار پر تیری باتیں سن کر بیٹھا ہے مسجد میں اس لیے کہ میرے سینے میں قرآن ہے کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے آگے نسل کو قرآن حدیث دین منتقل ہو جائے. اور تو گھر میں بیٹھ کے کہتا ہے پہلے خیش ہوتا ہے پھر درویش ہوتا ہے. نہیں نہیں نہیں. اپنی منہج اپنی فکر اپنے الفاظ اپنی سوچ بدل. پہلے خیش نہیں ہے پہلے درویش ہے. پہلے ایمان ہے پھر پاکستان ہے. پہلے دین ہے پھر تیری ساتھ ہے. پہلے دین ہے پھر تیری اولاد ہے. پہلے روح ہے یہ روح کی قرآن سنت خوراک ہے. اگر یہ ختم ہو گئے تیرا روح برباد ہو گیا تو سمجھ تیری آخرت و دنیا برباد ہو جائے گی. دنیا چھوڑ اپنی ذات پر ترجیح دے تو دین کو اسلام کو ایمان کو شریعت کو. حدیث سنیے میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ سب کو بولا سب آ گئے. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ایک صحابی کو پلاؤ ایک طالب علم کو پلاؤ. اس نے پیا سیر ہو گیا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ دوسرے صحابی کو پلاؤ. یہ نا ابو ہریرہ فرماتے ہیں 70 طلباء پی گئے ایک میں اور ایک رسول اللہ رہ گئے. فرمایا ابو ہریرہ اب تو پی لے. یا رسول اللہ شان آپ کی مقام آپ کا استاد آپ مربی آپ مشفق آپ رحمت للعالمین آپ کی شان مقام کا یہ تقاضا ہے کہ آپ پیئے. فرمایا ابو ہریرہ میں نے نہیں پینا. پہلے کون ہوتا ہے؟ پہلے درویش پہلے آپ پیئے. نبی علیہ السلام نے بھی رفع الیدین علی سنت سنسارن سمجھے نا رفع الیدین اینج کریندا ہے تو جلسہ استراحت اینج بٹھیندا ہے ہاتھ اینج بنیندا ہے. اے بھی سنت ہے کہ پہلے درویش نو پلیندا ہے. یہ بھی سنت ہے حضور کی. فرمایا ابو ہریرہ پی لے. ابو ہریرہ نے پی لیا. فرمایا ابو ہریرہ اور پی. ابو ہریرہ نے اور پیتا ہے. فرمایا اور پی. تیجی بارے پیتا ہے. یا رسول اللہ میں بس کر رہے سیر ہو گیا دیکھو نا میرے ناخنوں سے تری دودھ کی نکل رہی ہے سیر ہو گیا ہوں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب 70 نے پی لیا تو پھر میں بھی پی لیا. پھر حضور نے اس پیالے نو اتو ہوٹ لا کے پیتا جتو 70 صحابہ نے پیتا سی. پھر حضور نے پیا. پہلے درویش ذات کو چھوڑیے. ذات کیا ہے؟ اب پیٹ میں جو کچھ ہمارے ہے آپ کو پتہ ہے کیا ہے کسی کے پیٹ میں؟ گوشت زبان کا چسکا ہے بوتل زبان کا چسکا ہے سارے لوازمات زبان کا چسکا ہے. جب اس حلق سے نیچے اتر جائے کوئی پتہ نہیں ہوتا ساگ گیا ہے یا گوشت گیا ہے. یہ زبان کے چسکوں کے لیے تم نے اپنے مسلک کو منہج کو کمزور کر دیا.
پھر رہے ہیں مدارس و مساجد والے، مانگتے بیچارے پھر رہے۔ قوم ڈھونڈ ڈھونڈ کے پیچھے نہیں آتی، نہیں نکلتی۔ رسول اللہ کی سنت کو، دین کو، شریعت کو غالب کرنے کے لیے طریقہ سنیے، اپنی ذات پہ نہیں، اسلام پر، دین پر۔ ایک حدیث صحیح البخاری کی، میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئی۔ نبی علیہ السلام دے گھر پاک اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نے۔ فرمایا بیٹا فاطمہ کیویں آئی ہو؟ فرمایا اماں جی حضور نو ملنا سی، کوئی خاص کم سی، حضور دے گھر اندر موجود نہیں۔ فرمایا اچھا میں پھر واپس چلنی ہاں، کچھ دیر بعد دوبارہ حاضر ہوں گی رسول رحمت علیہ کم میں۔ تھوڑی دیر گزریے، نبی علیہ السلام تشریف لے آئے۔ امی عائشہ نے فرمایا محبوب جی بیٹی فاطمہ تو ذرا آئیاں سن۔ فاطمہ تو ذرا آئی تھی۔ امی عائشہ کا ذہن صاف کتنا ہے، آتے ہی رسول اللہ کو بتلایا۔ غلط کہتے ہیں کہ لوگ لڑے ہوئے تھے، جھگڑتے تھے، نہیں، یہ لڑائیاں تم نے بنائی ہے، یہ لڑائیاں یہودیوں نے سجائی ہیں اور پھیلائی ہیں۔ عبداللہ ابن سبا نے امت میں رکھنا ڈالا ہے، یہودیوں کی اس وقت سے سازش۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، کب سے لڑانے لگے؟ یہ اتنے خطرناک ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے گئے تھے کوہ طور پہ، انہوں نے ہارون علیہ السلام کی بات نہ مان کے انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی۔ یہ اتنے خطرناک ہیں، رب نے فرمایا ہفتے والے دن تم نے شرکار نہیں کرنا، انہوں نے ہفتے والے دن مچھیاں پسا کے اتوار نو پھڑ لیندے سے۔ یہ اتنے خطرناک ہیں کہ رب نے فرمایا تم سارے اس ایک چشمے سے پانی پی لو۔ کہنے لگے نہیں ساڑھے بعد 12 چشمے ہون تاں پینے۔ یہ اتنے خطرناک ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام رب سے ہم کلام ہوئے تھے، کہنے لگے یہ ادھروں آواز کس دی آ رہی؟ ادھروں دے تو اڈی آواز ہے۔ فرمایا ادھروں میں بول رہے ہیں تو اللہ دی آواز ہے۔ کہنے لگے اللہ تعالیٰ دی آواز ہے۔ اللہ پھر نظر تے سانو نہیں آیا، ہم کیا جانے کہ دوسری طرف سے کون بول رہا ہے؟ اللہ کو کہو سامنے آ جائے۔ یہ ایڈے ظالم ہیں، نبی کی اتنی بات بھی نہیں مانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی پہاڑ پر ڈالی، پھر بے ہوش ہو گئے۔ ساری قوم دیکھ لو۔ پھر اللہ کے تعلق کے کہنے لگے سن من سلوا دے، پکا پکا ساڑھے کو پکدا نہیں، رب نے من سلوا بھی دیا، پھر بھی ان بدبختوں نے اس پر بھی صبر نہیں کیا، پھر اللہ نے بندر بنایا ہے۔ یہ اتنے خبیث ہے کہ ہر نماز میں تم کہتے ہو غیر المغضوب علیہم، اللہ یہودیوں کے راہ سے ہمیں بچا لے۔ رسول اللہ فرمایا میری امت یہودیوں کے طریقے پر چل نکلے۔ رسول اللہ نے فرمایا خالف المشرکین والیہود، مشرک اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ یہ داڑھی کٹواتے ہیں، تم داڑھی بڑھاؤ۔ ہم نے تو حضور کی اتنی بات بھی نہیں مانی، اسرائیل کو فتح کرنے لگے۔ حضور نے فرمایا یہودی داڑھی کٹواتے ہیں، تم نہ کٹواؤ۔ ہم نے یہ بھی حضور کی بات نہیں مانی۔ رسول اللہ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، اللہ ان پر لعنت کرے، یہ نبیوں کی قبروں پہ سجدہ کرتے تھے۔ اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا، اللہ ان یہودیوں پہ لعنت کرے، نیک بندہ فوت ہو جاتا یہ اس کی قبر پہ سجدے کرتے تھے۔ حضور نے یہودیوں سے دور رہنے کا ہمیں حکم دیا، ہماری حالت پھر وہی۔ جو بات میں کہہ رہا تھا وہ سن لے۔ یہ جو کہتے ہو نا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو خیبر میں وہ یہودی رہتے تھے اور حضرت عمر نے ان کو نکالا تھا، یہ سیدنا علی کو پھر کیوں لے گئے تھے وہاں سے کہ ہم نے یہاں نہیں مدینے رہنے دینا، آپ چلیں یہاں سے نکلتے ہیں اور کدھر جاتے ہیں؟ کوفہ۔ کس نے کہا تھا؟ یہی وہ عبداللہ ابن سبا اور اس کی پارٹی نے، یہاں سے نکلے۔ کیوں کہتے تھے یہ ظالم؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا یہودیوں کو عرب سے نکال دینا
تو پھر ان یہودیوں نے سوچا اے محمد مصطفیٰ تم فرما گئے ہو نا یہودیوں کو نکالنا، ہم تیری آل کو یہاں سے نکال کے باہر لے جا کے باری باری شہید نہ کریں تو ہم بھی یہودی نہیں۔ یہ وہ خبیث گروہ ہے۔ پھر حضرت علی کو وہاں لے گئے، پھر شہید کروایا، پھر امام حسن کو شہید کروایا، پھر امام حسین کو لے گئے، فرات کے کنارے پیاسے حسین کو شہید کروایا، ان کے بچوں کو ذبح کروایا۔ بیک میں یہی تھے۔ اس لیے شیخ الاسلام کی ایک بات میں پڑھ رہا تھا، آپ کبھی سنیں گے تو حیران رہیں گے۔ شیخ الاسلام لکھتے ہیں سمندر کی تہہ میں، پھر سنیے شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں سمندر کی تہہ کے اندر، اندھیروں کے اندر دو مچھلیاں آپس میں لڑ رہی ہوں تو میں مانتا ہی نہیں کہ پیچھے یہودی نہ ہو۔ اتنی سخت بات شیخ الاسلام رحمہ اللہ لکھی۔ آج پوری دنیا میں لڑائی یہودیوں کی ہے، کافر ان کے قبضے میں، مسلمان ان کے قبضے میں، عرب ان کے قبضے میں، عجب ان کے قبضے میں، تجارت ان کے پاس، کرنسی ان کے پاس، معاملات ان کے پاس، عالمی بینک ان کے پاس، ساری چیزیں تو ان کے پاس ہیں وہ سب سے تھوڑے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم بچا بچا کے رکھ کے بیٹھے ہیں کہ پہلے خیش تے پھر سنبھالی رکھا ہے اس نظریے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری بات سنے، سیدہ فاطمہ الزہرا آئی، امی عائشہ نے بتلایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ آئی تھی۔ حضور نے فرمایا اگر فاطمہ آئی تھی پھر میں بیٹھتا نہیں، میں پہلے فاطمہ سے ہوا ہوں، کوئی خاص بات نہ ہو تھی دروازے پہ آوے نا تو پھر باپ نو فوری متوجہ ہونا چاہیے، بیٹی کسی پریشانی میں نہ ہو، کسی دکھ میں نہ ہو، آئی جو ہے خبر جو لی ہے میرا پوچھا جو ہے، حضور فوری واپس پلٹ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ رسول اللہ پہنچے، رضی اللہ تعالیٰ اندر داخل ہوئے، سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ ایک چرپائی پر، حدیث صحیح البخاری اندر نبی علیہ السلام نے ویکھ کے سیدہ فاطمہ سیدنا علی اٹھے، چرپائی تو ایک چرپائی تے بیٹھے تھے، نشن مہیات مارے اٹھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے فاطمہ علی اپنی اپنے چرپائی تے اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو۔ درمیان میں جا کے مصطفیٰ بیٹھ گئے، ایک طرف فاطمہ ایک پاسے علی، آپ نے فرمایا فاطمہ انہوں عائشہ نے دسیا تسیں گئیاں سو کوئی خاص بات، کیا کام تھا، کوئی ضروری کام سی؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے ہاتھ ویکھو نا چھالے پہ گئے چکی پی پی کی۔ فرمایا اچھا علی کے کندھے ویکھو کیا ہوا؟ فرمایا مشکیزہ پانی دا چوک چوک کے انہوں تھے نشان پہ گئے۔ تو فرمایا پھر کی چاہنی ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ سنے ہے تو کوئی غلام آئے ہوئے تے او غلام دے چھڑو تے چکی بھی نال پی دیتا کرے گا، نالے مشکیزہ پانی دا بھر لے آیا کرے گا، میری مشقت بھی کم ہو جائے گی، علی کی مشقت کم ہو جائے گی۔ بس اے گزارش کرن گئی سب، یہ درخواست تھی، یہ گزارش تھی، ایک غلام دے دیں۔ سنیے پھر حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ مسجد نبی اندر جڑے طلباء پڑھتے ہیں، کاش ہم ان طلباء کو مضبوط کرتے، مدارس کو مضبوط کرتے، یہ پکے علماء بن کے نکلتے، اللہ کی قسم دنیا کی کایا پلٹ جاتی۔ یہ بیچارے وہاں بیٹھ کے مانگتے رہتے، مجھے ترس آتا ہے، مدرسے دے طالب علم نے انہیں گٹو پھڑے نے جاندے نے پنڈا جناب رات ہوتے رہندے نے، پھر وہ منگدے نے دانے دیو جی دانے دیو جی، کیڑے مدرسے آئے ہو جی فلانے مدرسے آئے، جن کی غیرت ہی مارتی ہے، انہوں نے کیا کام کرنا ہے دین کا۔ ہم تو نہیں اپنے طلباء کو مانگنے دیتے، مانگتے ہیں طلباء بیچارے دو دو دن رہتے ہیں، بیساکھاں دا مہینہ پنڈے چی گزار دن بیچارے، دانے دے گٹو چکے نے، غیرت تو انجی ختم ہو گئی، حمیت تو انجی ختم ہو گئی، منگن تو انجی لگ پہنے انہیں پڑھنا کھا کے، وہ پھر وہ مولوی بن کے نکل آئے گے، مسجد آپ کی سنبھال لیں گے، 5 ٹائم جماعت کرا دیں گے، تو اڑیے جھڑکا جھڑکا سین دی برداشت مادہ انہوں نے پیدا ہو جائے گا، بس رہنمائی نہیں کر سکتے۔ آج اس ممبر کو عالم کی ضرورت ہے، مرثیہ خانوں کی ضرورت نہیں ہے، عالم کی ضرورت ہے اس ممبر کو۔ دنیا فتنوں کا شکار ہو رہی ہے، جوان فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں، ایک گیپ پیدا ہو رہا ہے۔ آپ مجھ سے اتفاق کریں گے، اب جو کالجوں کے یونیورسٹیوں کے طلباء ہیں وہ اپنے ممبر کے خطیب سے مطمئن نہیں ہے، وہ نہیں ہے مطمئن، ان کی معلومات کے مطابق خطیب جو ہے وہ جمعہ نہیں پڑھا رہا، ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہو رہی۔
وہ میڈیا سے متاثر ہے، کبھی کسی کو سن کے آتے ہیں، کبھی کسی اس کو سن کے آتے ہیں، پھر علماء سے پوچھتے ہیں، ان کو آتی جاتی چیز کوئی نہیں ہے، ان کو پتہ ہے ان کو کس سے واقعات رٹے ہوئے انہوں نے جمعہ پڑھانا ہے، وہ مطمئن نہیں ہے، تبھی فتنوں کا شکار ہے، اور مساجد مدارس سے کھڑے علماء پیدا نہیں ہو رہے، اس لیے کہ ان کے پاس اتنے مسائل نہیں ہیں کہ علماء کو، طلباء کو وہاں بٹھا کے عزت کے ساتھ ان کو سکھالے بنائے۔ حدیث آپ نے فرمایا فاطمہ بیٹا، جی ابا جی، جو مسجد نبوی کے طلباء ہیں، جی معبود، ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور بیٹی کو غلام دے دوں؟ بخاری کی حدیث ہے، اصولی حدیث ہے، پہلے خیش پھر درویش نہیں ہے۔ فرمایا بیٹا فاطمہ تجھے غلام دے دوں، گھر میں غلام ہوں، چکیاں پیستے پھرے، میرے پاس ملازم ہوں، گھر میں کام کرتے پھرے، اور طلباء کے لیے کھانا نہ ہو، اے فاطمہ میں محمد کا وارا نہیں کر سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا بیٹا، بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابا جی پھر حکم فرمائیے۔ فرما بیٹا غلام جتنے آئے ہیں نا ان کو بیچوں گا، جتنے پیسے آئیں گے طلباء پہ خرچ کروں گا، اور بیٹا تم رات کو سبحان اللہ پڑھ لیا کرو 33 مرتبہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اللہ تیری تھکاوٹیں دور کر دے گا۔ بیٹا تیرے باپ کی مجبوری ہے، پہلے خیش پہ خرچ نہیں کر سکتا، پہلے درویش پہ خرچ کرتا۔ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے۔ اتنا جوڑو جو تمہاری قبر میں رسوائی کا ذریعہ نہ بنے، اتنا اکٹھا کرو جس سے عزت کے ساتھ زندگی بسر کر سکو۔ باقی دین پر، منہج پر، مسلک پر، جماعت پر، عقیدے پر، اس کی بڑھوتری پر خرچ کرو۔ علاقے میں مساجدوں کے جال بچھا دو۔ جس بستی میں مسجد نہیں ہے ہاتھ جوڑ کے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں وہاں جگہ لے دو، جہاں جگہ ہے وہاں چھوٹی سی جھونپڑی ایک مسجد کمرہ بنا دو، بڑی نہیں کہتا، بس جھونپڑی بنا دو، لاؤڈ سپیکر لگا کے جماعت شروع کروا دو۔ جب جماعت بڑھ جائے گی تو پکی اور بڑی مسجد بنانے والی خود بن جائے گی، بس کمرہ بنا دو۔ جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ ہر بستی میں جگہ لے دے، جہاں جگہ ہے وہاں ایک کمرہ بنا دو، بس وضو کے لیے کچھ خاص جگہ بنا دو تاکہ وضو ہو جائے، نماز ہو جائے، جمعہ شروع ہو جائے۔ جب جماعت بن جائے گی تو مسجد بڑی عام بن جائے گی۔ تمہیں اللہ کا واسطہ ڈالتا ہوں، اپنے سارے معاملات جو ہے اس سے کلوز کر کے مساجد کھڑی کرو۔ تمہارے غلبے کا وہ پہلا دن ہوگا جس دن ہر بستی میں مسجد اہل حدیث کھڑی ہو گئی، سمجھو کہ تمہارے غلبے کا وہ پہلا دن ہوگا۔ مسجد بناؤ، مساجد بناؤ، اور ہر مسجد کے اندر قرآن کا حلقہ قائم کر دو، اور ایک اچھا قاری رکھ لو، اس کی عزت تکریم کرو، اس پر مال خرچ کرو، اس کو کہو بچوں کو قرآن پڑھائے، قرآن پڑھانا عام کر دو، نماز کے لیے جگہ مختص کر کے مسجد بنا دو۔ تم نے گویا مسلک کی خدمت کی انتہا کر دی ہے۔ مساجد اور حلقہ قرآنیہ کا جال بچھاؤ، یہی مسلک کا پیغام ہے، یہی آج خطبے کا خلاصہ اور نچوڑ ہے کہ مساجد کھڑی کرو اور اپنے درویش پر خرچ کرو، اپنی مسجد پر خرچ کرو، اور اپنے خیش کو، اپنی ذات کو مقدم نہ رکھو، پیچھے ہٹاؤ، ان پر خرچ کرو، اور ہر مسجد کا جو خطیب ہے اس کو اپنا بیٹا سمجھو۔ اگر اللہ نے آپ کو 2 بیٹے دیے ہیں وہ تیسرا ہے آپ کا، اگر 3 بیٹے ہیں تو وہ چوتھا ہے آپ کا، اگر 4 بھی بیٹے ہوتے تو آپ نے کمانا تھا نا چوتھے کے لیے، وہ چوتھا کماؤ، مسجد کا حصہ ہے وہ، اس کو مسجد پہ خرچ کرو، تب جا کے یہ غالب آؤ گے، تب جا کے یہ فکر تمہارے دل و دماغ میں بیٹھے گی اور یہ ملک میں غلبہ حاصل ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد